السلام علیکم ناظرین اور صبح بخیر. پالیٹکس ٹوڈے میں خوش آمدید. آج ہمارا خیال تھا کہ ہم صدارتی نظام کے جو ہم اس پہ صدارتی نظام کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں. تو جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا ایک دوسرا ایپیسوڈ بھی بنائیں گے. لیکن مین وائل مجھے جو رسپانس ملا میں دیکھ رہے ہم چینل پہ کہ بہت سے ساتھی بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا شیخ صاحب کا تعارف تو کرائیے. بہت سارے لوگ شیخ صاحب کو سے واقف ہیں, کافی لوگ واقف ہیں, لیکن ظاہر سب نہیں ہیں. تو آج محسوس یہ کیا کہ ہم ابتدا شیخ صاحب کے تعارف سے کرتے ہیں. میں اپنا تعارف کرا دوں ایک دفعہ پھر. میرا نام ناصر قریشی ہے. میں ایسا 25-30 سال سے تحریک شہری حکومت اور اس طرح کے تمام جدوجہد میں شیخ صاحب کے ساتھ ہوں. یہ ہم نے کراچی میں مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے کافی عرصے کام کیا. شیخ صاحب کی سیاسی زندگی بڑی طویل ہے. تو آئیے ہم شیخ صاحب سے وقت ضائع کیے بغیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، پہلی سیاسی زندگی ہماری یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن ہو رہا تھا. اس میں ایز اے ورکر سعود آباد میں رہائش پذیر تھے, کام کیا. وہاں سے سیاست شروع ہوئی. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد میں سیاست میں رہا تو ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. ان کا نام بڑا مشہور تھا, معراج محمد خان, اور ماضی میں لیڈر بھی رہے, انقلابی لیڈر رہے. وہ انہوں نے ملاقات ہماری کرا دی بھٹو صاحب سے. اس کے بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گیا. کہیں اسی طرح S2 میں ایک شخص تھے, انہوں نے بھٹو صاحب سے رابطہ پہلے ہی سے کر رکھا تھا اور ڈیٹ فکس کی تھی بلانے کی. تو بھٹو صاحب سعود آباد S2 میں ان کے گھر آئے تو پتہ یہ ہوا کہ سب لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور گھر پر تالا ڈال دیا. ہم بھی پہنچے ہوئے تھے بھٹو صاحب کا نام سن کے. جب تالا ڈال دیا دیکھا کہ اب پبلک بہت آ گئی, خواتین بچے بہت. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایوب خان کا دور ہے, پولیس بہت سختی کرتی ہے, برف کی سلی پہ لٹاتی ہے, پھر مارتی ہے. اس خوف سے ہم لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے, ڈر گئے. پولیس نے دھمکایا تو میں ڈر گیا اور سب لوگ چلے گئے. پروگرام بھٹو صاحب کا فیل ہو گیا. میں بھی وہیں کھڑا ہوا تھا, میں نے ہاتھ ملایا اور درخواست کی, آپ مناسب سمجھے تو ہمارے یہاں چائے پی لیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے, مجھے کہیں جانا ہے, آپ آئیے گھر پر, وہیں بیٹھ کے بات ہوگی 70 کلومیٹر پر. اور بھٹو صاحب واپس چلے گئے. میں 2-4 روز کے بعد 70 کلومیٹر گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ عبداللہ بلوچ, احمد علی سمرو, معراج محمد خان اور بہت سے ساتھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی بیٹھ گئے. بھٹو صاحب آئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بھٹو صاحب نے آتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ آ گئے ہیں, کہ آپ بھی بھاگ جائیں گے ایوب خان کی حکومت کو خوف سے؟ میں نے کہا سر نہیں, میں بھاگوں گا نہیں, گھر پر رہوں گا. یہ اور چیز کوئی نہ ہو, میں اکیلا رہوں, یہ ہو سکتا ہے, مگر دروازہ بند نہیں ہوگا. اور اس کے بعد میں نے اور انہوں نے طے کر لیا ڈیٹ. سنڈے کی تاریخ تھی, آج تک یاد, سنڈے کا دن, کہ میں آ رہا ہوں. سر کون سا تھا شیخ صاحب؟
یہ سن 60 پارٹی بنی تھی، وہ یہ 68 وغیرہ 68 تقریباً پارٹی بنی تھی بالکل نئی. لاہور میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں سے پارٹی بنی تھی، ہم لوگوں نے سب نے پڑھا دیکھا، اس کے بعد کی بات ہے یہ. بھٹو صاحب واپس چلے. آپ کو خوف نہیں محسوس ہوا؟ ہاں خوف تو کیا، نئے آدمی تھے، بھٹو سوار تھا ذہن پر، نوجوان تھے، نوجوانی میں خوف کمی آتا ہے، مجھے کوئی خاص خوف نہیں تھا. اچھا، آپ جب آپ نے وہ میٹنگ کی اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، تو اس کے بعد کا سفر کیسے رہا؟ جیسے کہ پیپلز پارٹی اس کے بعد اقتدار میں بھی آئی، 1977 تک پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، تو وہ سفر آپ کا کیسے گزرا؟ بھائی دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب سعود آباد بھٹو صاحب ہمارے گھر آئے تو وہ مشکل 25 افراد تھے، جس میں 10 افراد سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے لیبر بھی تھی. تو لیڈیز کی بھی میٹنگ تھی سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں. اس زمانے میں لیڈیز ووٹ ہوا کرتی تھی، تو ہماری جو فرسٹ وائف تھی وہاں ملازمت کرتی تھی، تو وہ بھی اپنے خواتین لے کے آئی تھی. میٹنگ اچھی ہوئی. بھٹو صاحب تقریباً 2.5 گھنٹے رہے اور 25 آدمیوں سے بات کرتے رہے. جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ علاؤدین گھبرا گئے، یہ 25 نہیں 25,000 ہیں، دل بڑھا کے رکھو، کچھ نہیں یہ آدمیوں سے ہوتا ہے. میں نے 25 سے کہا ہی 25,000 میں بات پہنچ جائے گی، اور گجرات چلے گئے. ظاہر کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا اس وقت، یہ لوگوں سے رابطے ذریعے تھے. اچھا، اس کے بعد وقت گزرتا گیا، الیکشن ہوا، اور اس کے بعد ایک سانحہ بھی گزرا کہ وہ 2 لخت ہو گیا. پاکستانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی اور ہے. اس کے بعد جو نیا سفر شروع ہوا ایک پاکستان کا، اور بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا، تو وہ سب آپ نے اس کا کچھ دیکھا تھا؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ میں تھوڑے سے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ یحییٰ خان کا الیکشن ہوا کراچی سے. یحییٰ خان کا الیکشن؟ یحییٰ خان صاحب نے جو الیکشن کرایا تھا، اس میں 2 سیٹیں کراچی سے پیپلز پارٹی جیتی تھی، ایک ستار گبول لیاری سے، ایک عبدالحفیظ پیرزادہ، جو عبدالستار پیرزادہ صاحب کو چیف منسٹر سندھ ان کے بیٹے تھے، وہ ملیر سے جیتے تھے. ملیر سعود آباد سے جیتے تھے، اور تقریباً 9 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتی تھی، اور زیادہ تر غریب لوگ تھے اس میں. یہ جو ہے ہمیں کامیابی ہوئی. اس کے بعد حکومت بنی، پیرزادہ صاحب مرکز کے منسٹر بنے. اچھا، یہ بتائیں کہ 1973 میں جو ہے، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جہاں تک اسٹڈی ہے، کہ 1973 میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی. اس موقع پر آپ کہیں موجود تھے؟ میں اس وقت ورک کر رہا تھا، پارٹی کا ورکر تھا. لاہور بھی گیا دیکھنے کے لیے. یہ سب آنکھوں کے سامنے ہوا. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے پارٹی میں. آپ کے ساتھ کے اس دور کے کون کون سے لوگ اب حیات ہیں؟ اس سے یہاں تو 2-3 آدمی باقی، ایک اینڈی خان ہیں، عبداللہ بلوچ ہیں، اور میں ہوں. یہ فرسٹ کراچی ڈویژن کی کمیٹی بنائی تھی بھٹو صاحب نے خود جے رحیم کے ساتھ مل کے. یعنی موجودہ جو پیپلز پارٹی اس وقت موجود ہے، جو لوگ ابھی پارٹی اقتدار میں ہے اور جو لوگ ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی نہیں ہے تھا اس وقت. ہاں، اللہ کو پیارے ہو گئے زیادہ تر. اور میں تو ابھی زندہ ہوں. اینڈی خان بھی ہیں، عبداللہ بلوچ بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد یوں بھی ہوا کہ آپ نے جمہوری جدوجہد کی، تو اس جدوجہد کے بارے میں قید و بند کی کچھ صعوبتیں بھی آپ نے کاٹی، تو کیا تھا وہ؟ ذرا یہ بھی. ارے بھائی، ایک پریشانی تھی ہمارے کراچی شہر میں، تو یہ باتیں ہوتی تھی بھٹو زہریہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس وقت زمانے میں 2 پارٹیاں عروج پر تھیں، ایک جماعت اسلامی، ایک جمعیت علماء پاکستان. تو وہ ہمیں مسلم ہی نہیں مانتے تھے، مارنے کو دوڑتے تھے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا جمیل صاحب کا سعود آباد میں،
تو ان کو نماز جنازہ پڑھانے میں تیار نہیں تھے، کہتے یہ دہریہ ہیں، یہ مولوی تم کو ماننے والے ہیں، جبکہ آج ہر آدمی چاہنے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم جیسے غریبوں کو مارتے تھے، یہ دہریہ کہتے تھے، کہتے تھے خدا رسول کو نہیں مانتے ہو۔ ہم کہتے تھے نہیں بھائی، یہ سسٹم ہے، سوشلزم کا نام بھٹو صاحب نے لیا ہے تو کیپٹلزم ہوتا ہے، سوشلزم ہوتا ہے۔ کیپٹلزم سرمایہ داری نظام ہوتا ہے، سوشلزم غریبوں کا نظام ہوتا ہے، مگر ماننے پر تیار نہیں تھے۔ بہت پریشانی اٹھائی اس شہر میں پارٹی کے خاطر۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کا رویہ تھا، یعنی جو مذہبی سیاسی جماعتیں، اس کے علاوہ قید و بند کی صحبتیں جو تھیں، یا اس جمہوری جدوجہد میں جو آپ نے کی، اس میں آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹی، تو یہ بھی ہے کہ آپ کو کوڑے بھی لگے، تو وہ کیا تھا؟ دیکھیے وہ زمانہ آیا تھا جب جنرل ضیاء صاحب نے ماشاء اللہ لگایا۔ جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، بھٹو صاحب کی گرفتاری تھی، ہم لوگ میدان میں نکلے ہوئے تھے، تحریک چلا رہے تھے، اس میں گرفتار کیا گیا، 1 سال سزا ہوئی۔ سزا تو کئی مرتبہ کاٹی، مگر ایک دفعہ لمبی سزا کر دی 1 سال، اور مجھے لے جا کے بند کیا نواب شاہ کی جیل میں۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ نواب شاہ میں ہمارے دھامرا صاحب، محمد بخش دھامرا صاحب راشٹرپتی تھے، عاجز دھامرا کے والد، ان کے کزن کوئی، تو انہوں نے بڑی خدمت کی، 1 سال تک پورا مکمل کھانا پینا دیکھ بھال انہوں نے رکھی۔ نہ اس زمانے میں سندھی کے مسئلہ تھا، نہ مہاجر کا، نہ پٹھان کا، نہ پنجابی کا، اس زمانے میں نظریاتی بات ہوتی تھی، اس میں اس وقت کی کوئی چیزیں نہیں تھی، میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، گریٹ آدمی تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ رہا ہو گئے یا؟ اس کے بعد مجھے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا کراچی جیل۔ وہاں کے ایک قمرالدین عباسی چیف تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کراچی سے آئے، ہم کراچی حوالے کریں گے آپ کو، ہم ریلیز نہیں کر سکتے، تو مجھے کراچی جیل بھیج دیا۔ جیسے میں کراچی جیل میں آیا تو ایک صابر صاحب جیلر تھے، وہ کہنے لگے ارے بھائی کہاں آ گئے آپ؟ میں نے کہا بھائی کیا خیریت تو ہے؟ کہ بھائی آپ کا لیٹر آیا ہوا ہے ماشاءاللہ عدالت سے کہ ان کو کوڑے لگا کے چھوڑ دیا جائے، کہ ان کے ہی آرڈر سے ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہے یہاں، تو آپ کو اب صبح کوڑے لگیں گے۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں عبدالحفیظ پیرزادہ جو کہ بڑی فیملی کا آدمی تھا، ان کے والد عبدالستار پیرزادہ چیف منسٹر سندھ تھے، ان کے والد قائد اعظم کی کیبنٹ کے منسٹر تھے، وہ ہمارے کراچی کے صدر بھی تھے، ایم این اے بھی تھے، وہ بھی جیل میں تھے، ممتاز علی بھٹو بھی جیل میں تھے۔ تو جب میں جیل کے اندر داخل جا رہا تھا اندر، راستے میں ملاقات ہو گئی اقبال یوسف صاحب سے، جو ہمارے سندھ کے جن سیکرٹری بھی رہے اور پارٹی رہنما رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو نہیں بتایا کچھ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ دعا سلام کر کے چلے گئے، وہ ریلیز ہو گئے، اور میں اندر جیل گیا، سب لوگوں نے بڑا گلے لگایا، پوچھا۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ حکم ہوا کہ کل کوڑے لگائے جائیں گے آپ کو۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، اللہ جنت نصیب کرے عبدالحفیظ پیرزادہ کو، اسی رات میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے بیرک سے ہمارے بیرک میں آئے اور ہم سے پوچھنے لگے علاؤدین میں کیا کام آ سکتا ہوں آپ کے، آپ بہت پریشانی میں ہیں۔ ہم نے سر آپ یہ کام کر دیں، کل مجھے آرڈر کرا دیں، میں کمزور ہوں، بیمار رہتا ہوں، تو میڈیکل چیک اپ کرا دیں، اس کے بعد کوڑے لگائیں اگر مناسب سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، میں جا کے ابھی بھی اس سے بات کرتا ہوں سپرڈینٹ سے۔ تو اس زمانے میں اوقات صاحب تھے، ہمارے ہندو بھائی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، وہ جیل چیف تھے، سپرڈینٹ تھے جیل کے، ان سے بات کی، اور صبح مجھے انہوں نے گاڑی منگوائی، پولیس آئی اور لے کے ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ میں جس ہاسپٹل میں جاتا تھا وہ
जो लेटर देखते थे हमारा, नहीं भाई नहीं भाई मैं कुछ नहीं चेक करूंगा, न कर सकता हूँ, ये माशाल्लाह का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं, माजरत चाहता हूँ, और बाहर निकाल देते थे हमें। कई एक हॉस्पिटल में गया, कई एक डॉक्टरों से बात की। सच बात यह है कि हमारे लोगों ने कुछ लेने देने की भी बात की, मगर वो बात नहीं बनी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आप जाइए। तो तकरीबन 2-2.5 बज चुके थे। मायूस होकर हम वापस आए सेहत के इदारों से, और मैंने आके जब जेल के करीब आने लगा तो पुलिस वालों से कहा आप खाना खाओगे? कह रहे नहीं साईं, आप खाना नहीं खाएंगे, अब आपको कोड़े लगेंगे, हम कैसे खाना खाएंगे? मैंने कहा यार ये होता रहता है, छोड़िए आप खाना खाए। हम लोग को थोड़ा बहुत खाना खाया, चले गए। एक दुकान पर एक पेट्रा की शीशी, पेट्रा सेंट चलता था उस जमाने में, उसकी शीशी ही सस्ती मिलती थी 10 रुपए की। तो मैंने लेके, पुलिस वाले कह रहे क्या करोगे? मैंने कहा यार घर से कपड़े मंगाए, कपड़े पहनूंगा, सेंट डालूंगा, कुर्बानी का बकरा हूं ना, कल चढ़ाया जाऊंगा टिकटिकी पर। जिंदा बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो शहीद कहलाऊंगा, क्या बुरा है इसमें यार। बड़े बेचारे अच्छे पुलिस वाले लोग थे, वो मुझे लेके गेट पर आए। मैंने गेट पर देखा कि हमारे कबीले खानदान के लोग, भाई भांजे, काफी लोग मौजूद थे। एक सरदार हनीफ भी मौजूद थे, जो हमारे यहाँ लीडर कहलाते थे, स्टूडेंट लीडर रहे, जेलों में गए, और अच्छा काबिल आदमी। आजकल पता नहीं, मुलाकात बरसों से नहीं हुई, कहाँ है वो। बहुत दिलेर आदमी था, वो भी खड़े हुए थे। जब मैं अंदर जेल के पहुंचा, फौरी कहा गया भाई आप जल्दी मुँह हाथ धो लें, तैयार हो जाएं। तो मैंने जल्दी कपड़े बदले, सामान बांध लो अपना। सामान बांधा गया, झोलों में रख दिया गया। 2 आदमी लाल टोपी लगाए हुए आए, वो बर्दाश्ती होंगे वहां के या जो भी सिस्टम हो जेल का। अच्छा, इत्तेफाक से वो लियारी के थे। वो कहने लगे शेख साहब मुबारक हो, आप रिलीज हो रहे हैं। मैंने कहा रिलीज तो मैं हो रहा हूँ, आप ही बताइए कोड़े लगाने का कहाँ इंतजाम किया है? तो वो घबरा गए, वो छुपाना चाहते थे मुझसे। कह रहे कि सर आपको पता ही है, तो बस ठीक है, आप ऐसा करें कि हमारी बात मान लें। उस जमाने के मेड्रस टाइप के कैप्सूल होता था, ताकि दर्द कम हो जाए, जिससे नशा आ जाता था। अच्छा। हमसे कहने लगे बड़े प्यार से, ये शेख साहब ये खा लो, आप गुनूदगी आ जाएगी, नशा सा आ जाएगा, तो कोड़े महसूस नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर उन्हें पता लग गया तो फिर वो ये करेंगे कि 15 कोड़े ये और 5 कोड़े उसके भी जो आपने नशा किया, तो 20 कोड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ये काम नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके बाद जब कोड़े लगाए गए और जहरे बड़ा तकलीफ दे मरहला था, तो उसके बाद आपको एक अरसा सेहतियाबी में भी लगा? हाँ, मैं सेहताब होने में टाइम लगा मुझे, मगर कोड़े का जिक्र थोड़ा ये करूं, जब मुझे कोड़े के लिए लाए तो मुझे रोटी घर में बंद कर दिया और 4 तरफ दरवाजे लगा दिए। थोड़ा सा परेशान हो गया कि भाई पता नहीं क्या करेंगे ये। देखा, मैंने खिड़की खुली हुई थी, झाँक कर देखा कि चूना वूना लगा हुआ है, छिड़काव पानी का है, टिकटिकी लगी हुई है, और 2-1 आदमी अपने वही रेलसर टाइप की चीज कर रहे हैं। मैं समझ गया यही मुझे मारेंगे वो, ठीक है। अभी सोच ही रहा था, एकदम अचानक पता ही लगा विसिल बजी, ठक ठक बूटों की आवाज आई, तो पता ही लगा कि साहब माशाल्लाह के अफसरान आए हुए हैं और आप कोड़ों के लिए तैयार हो जाएं। मुझे निकाल के ले गए, फौरी एक ने मुझे ऊपर हथकड़ी लगा दी, पैर में बांध दिया, पेट में बेल्ट बांध दिया, और उन्होंने हमारी शलवार खोल दी और कपड़ा दवाइयों से भरा हुआ था, गालबन गीला था, वो बांध दिया कमर पर। और वो किताब एक पढ़ी गई, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह करके ये कहा गया कि ये शख्स मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता था, रेलवे लाइनें उखाड़ना चाहता था, मुल्क में गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत जहर
था, लिहाजा हुकूमत वक्त ने इनको 1 साल की सजा और 15 कोड़े का ऑर्डर किया है। इनकी सेहत देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि बजाय 15 के इनको 10 कोड़े मारे जाए, 5 कोड़े माफ किए जाते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि उस जमाने में हर काम बिस्मिल्लाह से होता था। जवाहर साहब का दौर था, बिस्मिल्लाह किए जाए, तो वो घुमाने लगा पीछे से पेट, एक मारा तो एक नारा निकला, दूसरे की जब नौबत आई तो मैं बेहोश हो गया। सच ये है, ये आवाज आई सुनने के बस छोड़ दो। पीरजादा साहब की बेगम सादिया साहिबा ये माड़ी पर ऊपर बैठी हुई थी, मुलाकात थी उनकी, तो उन्होंने मुलाकात बंद करके हमारी तरफ ऊपर से देखते रहे। इसके बाद मुझे उतारा गया तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था कि मैं खड़ा किस तरह खड़े होने की कोशिश की, मैं गिर पड़ा। तो फिर मुझे उठा के पट लेटा दिया गया एक बेंच पे, और एक वो लाए स्टेशन टाइप की चीज कि चलो बाहर छोड़ दे। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मेरे खानदान के लोग हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरी हालत देख के मुझे 1 घंटा यहाँ पड़ा रहने दो, मैं जरा कुछ सही हो जाऊं, मैं पैदल चल के जाऊंगा। खैर जी, उन्होंने मान ली। इतनी देर में पीरा साहब ऊपर से गुस्से में उतर के आ गए। सच बात यह कि बेचारा क्या करता है अब्दुल हफीज पीरजादा, बुरी भरी गालियां दी, अफसरान को गालियां बकी, गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को आपने ये हालत कर दी, और उसके हिप में आपने इतने चोटें लगाई हैं, उसकी कमर बेकार हो जाएगी, जिंदगी क्या इसका होगा। खैर कह के गुस्से में चले गए बेचारे। अब मैंने उठने की कोशिश की, पहली मर्तबा उठ के जो पैर बढ़ाया आगे तो मैं गिर पड़ा। फिर लोगों ने मुझे पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिए दोनों तरफ से पुलिस के लोगों ने, और हमें गेट तक ले गए। गेट के बाहर हमारा भाई जमीलुद्दीन, हमारा भांजा नूरुद्दीन, पार्टी के और जिम्मेदार, और खान साहब का नाम बताया सरदार हनीफ, ये सब थे। सच ये कि जब मैं बाहर निकला, भाई को देखा, भांजे को देखा, पार्टी के लोगों को देखा, तो दिल तो चाहा कि दिल भर के रोऊं, मगर बहादुरी ने कहा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, कोई रोने की जरूरत नहीं है, सियासत में सब कुछ होता है। तो मेरे आंसू निकलते निकलते बच गए, और हमारे खानदान के लोग हमें उठा के ले गए। अच्छा, अब इतनी सियासी जद्दोजहद, जेल, कोड़े, सब कुछ आपने किया, उसके बाद आज आप पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, बात ये, पार्लिमानी निज़ाम को मैं समझता हूँ मुल्क के लिए जहर कातिल है। पार्लिमानी निज़ाम में तकसीम बहुत है। जैसे ही इलेक्शन आता है, सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी, फला जिला, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब चीजें खड़ी हो जाती है इलेक्शन में। हमारा इत्तेहाद टूट जाता है। हम गरीब लोग इत्तेहाद में ज्यादा खुश रहते हैं, गरीबों के इत्तेहाद टूट जाता है, हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। ये बलदियाती इलेक्शन, और बलदियाती इलेक्शन क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी खुशी होती है इलेक्शन लड़ने वाले को, 4-4 करोड़ रुपए आजकल खर्च कर रहे हैं। 4 नहीं, इससे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। कम से कम 4 करोड़ रुपए तो खर्ची करना। मैं ये पूछता हूँ, अरे मेरे भाई, हम पर ये हमदर्दी कर दो, 4 करोड़ रुपए खर्च करके सीट हासिल करके आप हमारी खिदमत करेंगे? नहीं, आप खिदमत नहीं करते हैं, आप करप्शन पैदा करते हैं। बलदियाती निजाम में करप्शन, तकसीम, सब चीज एकदम शुरू होती है। यानी इस पूरे निज़ाम के खिलाफ आप यूँ हैं कि ये निज़ाम करप्ट निज़ाम है, ये निज़ाम उनकी तरक्की की राह में रुकावट है। लेकिन एक चीज और है, मुझे आप बताइए, एक असेंबली की सीट है, उस पर इलेक्शन होता है, 3 या 4 आदमी खड़े होते हैं, कैंडिडेट, तमाम पार्टियों के अपने अपने। अब इलेक्शन जब होता है तो शाम को काउंटिंग में एक को 50,000 मिलते हैं, दूसरे को 30,000 मिलते हैं, तीसरे को 15,000 मिलते हैं,
20,000 ملتے ہیں، یہ ووٹ ملتے ہیں۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ 50,000 والا ہی کامیاب کہلاتا ہے دستور کے تحت، مگر حالات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو وہ جیتا نہیں ہے۔ اس کے خلاف 70,000 ووٹ گئے ہیں، 40,000 ایک کینڈیڈیٹ کے اور 20,000 ایک کینڈیڈیٹ کے، 60-70,000 ووٹ 50,000 کے مقابلے میں خلاف آتے ہیں۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، وہ جا کے خوشیاں مناتا ہے، اس کے بعد یہ جو 70,000 لوگ ہیں یہ اتحاد پیدا کرتے ہیں اور اس کینڈیڈیٹ کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں، حکومت کے خلاف۔ اسی طرح ملک میں خلفشار رہتا ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے، بڑا معلوم پڑتا ہے وہ بڑے لوگ خلاف ہیں، مگر طریقہ کار الیکشن کا غلط ہے۔ شیخ صاحب ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ناظرین کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم مختصر وقت میں ایک موضوع کو مکمل کر لیں۔ یہ موضوع بڑا موضوع ہے اور اس کے لیے ہم ایک صدارتی نظام کے حوالے سے، پارلیمانی نظام کے حوالے سے اور یہ آئین کس طرح بنا، اس موضوع پر بھی ایک گفتگو کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ایک اپنی ذات کی حد تک ایک سیاسی تاریخ ہے اور بہت سے ایسے راز اور بہت سی ایسی باتیں جو شیخ صاحب کو معلوم ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں تاکہ ہمیں سمجھنے کا اور سمجھانے کا موقع ملے اور ہم یہ محسوس کریں اور یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ واقعی صدارتی نظام ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاملات کو جو کرپشن، بے ایمانی، ظلم کا نظام ہے، یہ صدارتی نظام کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ایک ایپیسوڈ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔